دوستو ایک ایسا ملک جہاں سکون، ترقی، خوشحالی سب کچھ موجود ہے، لیکن اس کا 80% حصہ ویران ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نیوزی لینڈ کے وسیع علاقوں میں انسان کیوں نہیں بستے؟ آخر اس سرسبز خوبصورت زمین پر ایسا کون سا راز چھپا ہوا ہے جو لوگوں کو یہاں بسنے سے روکتا ہے؟ اگر آپ نے یہ جان لیا تو حیران رہ جائیں گے۔ دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبانا مت بھولیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ یہ ہے نیوزی لینڈ جو بحر الکاہل کے جنوبی حصے میں آسٹریلیا سے تقریباً 4000 کلومیٹر دور واقع ہے۔ دنیا کے سب سے پر امن ممالک میں شمار ہونے والا یہ ملک اپنی شاندار قدرتی خوبصورتی، بلند و بالا پہاڑوں، سرسبز وادیوں اور اعلیٰ معیار کے آرگینک فوڈ کی وجہ سے مشہور ہے۔ لیکن دوستو حیران کن بات یہ ہے کہ نیوزی لینڈ کا تقریباً 80% حصہ خالی ہے، جہاں کوئی انسان نہیں رہتا۔ اس ملک کی 70% آبادی شمالی جزیرے یعنی نارتھ آئی لینڈ میں رہتی ہے۔ نیوزی لینڈ کے جغرافیے اور آبادی کی بات کریں تو نیوزی لینڈ کی کم آبادی کی سب سے بڑی وجہ اس کی جغرافی تنہائی ہے۔ یہ ملک دنیا کے بڑے بڑے آدموں سے دور ایک الگ تھلگ خطہ ہے جس پر پہنچنا آسان نہیں۔ دوستو اگر آپ پاکستان یا انڈیا سے نیوزی لینڈ جانا چاہیں تو تقریباً 18 سے 22 گھنٹے کی طویل پرواز کے بعد ہی وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ دوستو یہ جزیرہ نما ملک ہزاروں سال سے دنیا سے کٹا رہا، نہ جہاں انسانوں کی آبادیاں تھی اور نہ ہی بیرونی دنیا کو اس کی موجودگی کا علم۔ دوستو سرکاری ریکارڈ کے مطابق تقریباً 1320 سے 1350 عیسوی کے درمیان ماورائی قبائل نیوزی لینڈ پہنچے۔ ان کے اپنے تاریخی بیانات کے مطابق ایک مچھوارہ کوپے اپنی قوم کے ساتھ 758 عیسوی میں جہاں پہنچا تھا۔ دوستو کہا جاتا ہے کہ کوپے اس کا قبیلہ سمندر میں بہتر خوراک کی تلاش میں نکلا تھا، بالآخر نیوزی لینڈ کے سرسبز و شاداب ساحلوں پر پہنچ گیا۔ یوں یہ جزیرہ انسانی تہذیب سے متعارف ہوا۔ 1642 میں ایک ڈچ ایبل ٹاسمین نے نیوزی لینڈ دریافت کیا، لیکن ماورائی قبائل کے ساتھ تصادم کی وجہ سے وہ جہاں زیادہ دیر نہ ٹھہر سکا۔ سال 1769 میں برطانوی نیوی کے کیپٹن جیمز کوک جہاں پہنچا اور نیوزی لینڈ کا تفصیلی نقشہ تیار کیا۔ اس کے بعد برطانوی نو آبادیاتی نظام نے جہاں قدم جمانا شروع کیے۔ سال 1840 میں ایک معاہدے کے تحت نیوزی لینڈ برطانوی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ اس کے بعد دوستو یورپیوں کی آمد شروع ہوئی۔ یورپیوں کی آمد کے بعد مقامی ماورائی قبائل کی آبادیوں میں خطرناک حد تک کمی واقع ہوئی۔ 1800 کی دہائی میں ان کی تعداد تقریباً 2 لاکھ تھی، لیکن اگلے 100 سال میں یہ گھٹ کر صرف 40,000 رہ گئی۔ دوستو اس کی وجوہات کی بات کریں تو یورپی باشندے اپنے ساتھ وہ مہلک بیماریاں لائے جن کے خلاف ماورائی قبائل کے پاس کوئی مدافعت نہیں تھی۔ چیچک، خسرہ، نزلہ اور دیگر وبائی امراض نے مقامی آبادی کو شدید متاثر کیا، جس سے ہزاروں ماورائی ہلاک ہو گئے۔ دوستو اس کے بعد بات کرتے ہیں نیوزی لینڈ کا زیادہ تر علاقہ خالی کیوں ہے۔ اگرچہ نیوزی لینڈ ایک ترقی یافتہ ملک ہے، لیکن اس کے جنوبی جزیرے یعنی ساؤتھ آئی لینڈ میں زیادہ تر زمین پر رہنا مشکل ہے۔ جنوبی جزیرے میں ہر طرف بلند و بالا پہاڑ موجود ہیں، جس کی وجہ سے جہاں سڑکیں اور بنیادی ڈھانچہ تعمیر کرنا بہت مشکل ہے۔ اس علاقے کے زیادہ تر زمین ناقابل کاشت ہے، جس کی وجہ سے آبادی کے لیے یہ زیادہ پرکشش نہیں۔ اسی وجہ سے زیادہ تر لوگ شمالی جزیرے میں رہتے ہیں، جہاں موسم زیادہ خوشگوار ہوتا ہے اور روزگار کے مواقع بھی زیادہ ہیں۔ دوستو اب بات کرتے ہیں نیوزی لینڈ کی امیگریشن پالیسی کی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد نیوزی لینڈ نے اپنی امیگریشن پالیسی کو نرم کر دیا، جس کے نتیجے میں چین، فلپائن اور بھارت جیسے ممالک سے بڑی تعداد میں لوگ جہاں آ کر بسنے لگے۔ آج نیوزی لینڈ کی 27% آبادی میں وہ لوگ ہیں جو جہاں پیدا ہی نہیں ہوئے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں نیوزی لینڈ کی معیشت کی۔ نیوزی لینڈ کی معیشت کا سب سے بڑا حصہ زراعت برآمدات پر مشتمل ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا مٹن اور بھیڑ کی اون برآمد کرنے والا ملک ہے۔ یہاں انسانوں سے زیادہ بھیڑ بکریاں پائی جاتی ہیں، جن کی تعداد تقریباً 3 کروڑ ہے، جبکہ انسانی آبادی 50 لاکھ کے قریب ہے۔ دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ صرف گوشت کی برآمدات سے نیوزی لینڈ نے 2019 میں $40 بلین کمائے۔ دوستو آخر میں بات کریں تو نیوزی لینڈ کا 80% حصہ خالی ہونے کی بڑی وجوہات جغرافی چیلنجز، سخت موسمی حالات، ناقابل کاشت زمین اور تاریخی پس منظر ہیں۔ اگرچہ ملک کی آبادی کم ہے، مگر یہ اپنی زرعی برآمدات، اعلیٰ معیار زندگی اور قدرتی خوبصورتی کی بدولت دنیا کے کامیاب ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ دوستو اگر میری یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو
لائک کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبانا مت بھولیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے.